الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج صبح ایک ایسی خبر سننے کو ملی کہ جس نے دل کے اندر جو ہے ایسا سوراخ کیا کہ ابھی تک سنبھلا نہیں جا رہا۔ کسی کا باپ مر جائے اتنا درد نہیں ہوتا، لیکن کسی کا محبوب باپ مر جائے تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارا باپ نہیں، ہماری ملت کا باپ جو ہے وہ ہم سے شاید روٹھ کے گیا ہے، کیونکہ اسے ہمیں تنہا کر دیا تھا۔ اس کی قوم پیچھے ہٹ گئی، اس کے لوگ پیچھے ہٹ گئے، دنیا پیچھے ہٹ گئی، وہ تنہا ہو کے مارا گیا ہے۔ کیفیت وہی کربلا 61 ہجری والی ہی کربلا دہرائی گئی کہ مولا امیر المومنین مولا حسن مولا حسین کے چاہنے والے تو کروڑوں لاکھوں تھے، لیکن کربلا کے اندر صرف 72 ہی موجود تھے۔ مولا حسین کو بھی رلا رلا کے مارا گیا۔ قتیل الابرار تھے نا مولا کا لقب، جس کو رلا رلا کے مارا گیا۔ یہاں پہ یہ سید علی خامنائی کو بھی رلا رلا کے مارا گیا۔ ساتھی سارے مار دیے گئے، دوستان سارے مار دیے گئے، لیکن کمال بصیرت کہ وہ سید جسے ملت تشیع کو اب ہمیشہ ناز رہے گا تا قیامت کے، وہ سید جو حسین کا فرزند ہے، حسینی کردار عملاً دکھا کے گیا ہے، نہ جھکا ہے نہ بکا ہے۔ دنیا بلاتی رہے گی سید تمہیں خطرہ، تمہاری جان کو خطرہ ہے، آ جاؤ، ہم آپ کو جو ہے اپنے گھر میں گھر جیسی عزت بھی دیں گے، احترام بھی دیں گے۔ بڑی بڑی قوتوں نے، دنیا کے بڑے بڑے ممالک نے دعوت دی۔ سید نے کہا میں علی کا بیٹا ہوں، میں کرار کا بیٹا ہوں، غیر فرار کا بیٹا ہوں، میں بھاگنے والوں میں سے میرا تعلق نہیں ہے۔ 86 سال کی زندگی اسلام پہ خدمت میں گزار کے سید آج سرخرو ہوا، اور میں کہتا ہوں مبارکباد کے مستحق کے۔ موت تو آنی تھی، کسی نہ کسی رنگ میں آئی جاتی، لیکن ایک بندہ جو ہے کسی خواہش کا، جیسے مولا امیر المومنین نے کہا تھا نا، فزت برب الکعبہ، اے رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ شاید سید نے بھی کہا ہو، میرے بابا نے بھی یہی کہا تھا، خواہش میری بابا کی بھی یہی تھی کہ ہاں مجھے شہادت کی موت نصیب ہو، اور میں آخری وقت پہ بھی حق پہ ہی میری جان نکلے۔ اور ادھر سید نے بھی کہا ہوگا فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ہاں کتنے ایسے مواقع آئے سید کی زندگی میں کہ موت کو قریب سے دیکھا ہے۔ کیا ذاتی جنگ ہے؟ عزیزان گرامی، کتنا عرصے سے میں بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ کسی ملک کی حکمرانی کی جنگ نہیں ہے کہ ہاں جی میں بڑا سردار بن جاؤں، میں بڑا بن جاؤں۔ ہاں اللہ نے کتنی عزت دے رکھی تھی، سرداری بھی ہے، بادشاہی بھی ہے، حکومت بھی ہے۔ ہاں دنیا کے اندر دشمن بھی جو ہے ان کی عزت بھی کرتا ہے، احترام بھی کرتا ہے، ان کی تعریف بھی کرتا۔ اور عزیزان گرامی، پھر یہ کہ ہاں مرجع اعظم بھی ہیں، دنیا جو ہے ان کی تقلید بھی کرتی ہے، اور محبوب ترین شخصیت ہے۔ ہاں اللہ نے اولاد بھی دی، اللہ نے تمام نعمتیں دی، کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے۔ اگر
یہاں پہ پھر کوئی چیز سامنے آتی ہے تو حق و باطل کی ہے کہ ہم مظلوم کا ساتھ ہو، ظالم کے ساتھ مت کھڑے ہو۔ کل کو رسول اللہ پوچھیں گے ہاں فلسطین میں میرے مسلمان ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہے تھے اور تم حکمران تھے اور تم حکمرانی کرتے رہ گئے اور آرام سے محلوں میں بیٹھے رہ گئے۔ عزیزان گرامی، مولا کا یہ غلام ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، مظلوموں کی حمایت کرتے ہوئے، اسلام کا بال بولا کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوا اور کامیاب زندگی گزار کی۔ مولا حسین کا یہ خادم مولا حسین کی سیرت کو اپناتے ہوئے عملی طور پہ اعلان کر رہا، مثلی لا یباع مثلا۔ اور میرے حسین بابا نے بھی کہا تھا مجھ جیسا اس جیسے یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ہاں کہا عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ اسی قول کو بجا لاتے ہوئے آج ہمارا محبوب رہبر اس دنیا سے چلا گیا۔ دنیا اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ایک شخص چلا گیا اور پھر فکر کو ختم کرنا ایک خامنائی نہیں ہے، آج لاکھوں خامنائی فکر کے افراد ہیں۔ کیوں امام حسین کی فکر کو اتنا پروموٹ کر کے چلے گئے ہیں کہ صحیح معنوں میں انتظار امام زمانہ کیا ہے ہمیں بتا کے چلے گئے کہ دیکھو تمہارا کام ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے امام کا انتظار کرنا نہیں ہے کہ ہاں دروازے کی طرف نکاحیں جما کے رکھ لو امام ابھی آئے، نہ، امام کے لیے طاقت کو حاصل کرنا ہے، امام نے آ کے جنگ کرنی ہے، دشمن کو زیر کرنا ہے، ہاں باطل کو شکست دینی ہے تو اس کے لیے طاقت چاہیے، اس کے لیے قوت چاہیے، اس کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی چاہیے، اس کے لیے آپ کو بصیرت چاہیے، آپ کو علم چاہیے، جہالت سے آپ کو دور ہونا پڑے گا۔ وقت کے فرعون کو ٹکر دی اور وہ دشمن اسلام، دشمن انسانیت کو رونتے ہوئے بتا دیا کہ تیری اوقات کیا ہے، جس پہ تو ناز کرتا تھا اس ایک ایک چیز پہ اسی کو ذلیل کر کے دنیا کو بتا دیا۔ جو محمد والے محمد کے ماننے والے ہیں، جو خدا پہ توکل کرتے ہیں، خدا پھر ان کے ہاتھوں کو تھام لیتا۔ عزیزان گرامی، سرخرو ہوئے، آج دنیا حیران ہے کہ ہم نے اس کو پابندیوں میں جگڑ کے رکھا تھا، ہم نے ان کو کبھی آزاد ہونے ہی نہیں دیا، لیکن اتنی ٹیکنالوجی۔ عزیزان گرامی، یہ ہے اصل میں انتظار امام زمانہ، یہ ہے اصل میں افضل الاعمال، بہترین عمل جو رسول اللہ نے کہا تھا انتظار الفرج ہے۔ یہ ہے اصل امام کا انتظار کہ امام آئے تو ہر چیز آمادہ ہو، امام نے بس حکم کرنا ہے کہ ہاں جی چلا دو تو چل جا۔ عزیزان گرامی، ہمیں جاگنا ہوگا، یہ جنگ ایران کی نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ ہمیں بڑی پلاننگ کے ساتھ صاحب فکر بیٹھے ہوئے ہیں، صاحب بصیرت بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان وہ ملک ہے جس کو اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، ایک اس میں یہ کہ ہمارے اندر موت اور شہادت کا ایک جو جذبہ ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کچھ مہینوں پہلے ہی ایران کے اوپر بمباری ہو رہی تھی، راکٹ برس رہے تھے، تو ہم لوگوں نے سرحدوں پہ پہنچ کے ان کی حفاظت کی تھی، ان کے میزائلوں کو روکا تھا، اور اسرائیل جو ہمارے پاکستان کے اندر حملہ کر چکا تھا کہ جتنے انڈیا سے ڈرون آئے تھے میڈ ان اسرائیل تھے، ہم نے اسرائیل کو اس کو
ایسا بدلہ لیا کہ ہم نے اس کے میزائل ایران میں تہران میں گرنے سے بچائے تھے۔ ایران کے امبیسی میں شکریہ پاکستان کے نعرے لگے تھے۔ ہاں انہوں نے سمجھ لیا کہ پاکستان کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہمارے ہی ہے نا، چلو نلائکی سے ہی ہمارا ہمسایہ افغانستان جیسا تیسا ہے تو لا الہ پڑھنے والے نا، ماہ رمضان کے بعد بھی ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا؟ تمہارا سمجھیے اشارہ کہ ہمیں انوالو کیا گیا ادھر اور پیچھے سے انہوں نے کام کیا، باقاعدہ معاہدہ ہوا کہ ہاں ایران یہ کام جو وہ کرنا چاہ رہا ہے کہ ہاں جی ایٹم بم اپنا نہیں بنائے گا، ہاں یورینیم کی فیسلٹی زیادہ نہیں کرے گا، ساری چیزیں طے جی نہیں کرے گا ادھر سے ایگریمنٹ طے ہوا، ادھر سے انہوں نے حملہ کر دیا۔ عزیزان گرامی، وہ وہاں تک محدود رہنے والے نہیں ہیں، انہوں نے اسلام کو ذیل کرنا ہے، اسلام کو شکست دینی ہے، اور اس ٹائم سب سے بڑا اسلام کا دائی پاکستان ہے، ہمیں چاروں طرف سے دشمن نے گھیر کے رکھا ہوا ہے، ہمیں باہوش رہنا ہے، ہمیں اپنی سرحدوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ یہ تو ہمارے سامنے ایران ڈھال ہے، یہ افغانستان ڈھال ہے، چائنا اپنے مفاد میں ہمارے لیے ڈھال بنا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، جاؤ یہ ہمسائے ملک میں جا کے لوگوں سے پوچھو کہ آپ پاکستانیوں سے نفرت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ بھی ہماری طرح انسان ہے، وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے ہندوستان نام ہے، لیکن وہاں پہ کتنے ہندو ایسے جو امن پسند ہے، وہ بھی نہیں لڑنا چاہتے۔ عزیزان گرامی، ہمیں بڑی پلاننگز کے ساتھ لڑایا جاتا ہے، ہمیں باہوش رہنا ہے۔ اگر شریف النفس اور وہ مومنوں کی جو صفات جتنی بھی ہیں ہمیں ان میں دکھی، لا نعلم منہ الا خیرا انت اعلم بہ منا، پروردگار ہم ان کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، تو ہم سے بہتر ان کو جانتا ہے۔ پروردگار جتنے شہداء ان کے خانوادے کے ہوئے ہیں، جتنے وہ بچیاں شہید ہوئی ہیں، جتنے اور وہاں کے سربراہان جو بڑے بڑے سردار ان کے فوج کے شہید کیے گئے ہیں، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار اسلام جہاں جہاں پہ جس رنگ میں پروردگار مسلمانوں کی محافظت فرما، اسلام کا بال بولا فرما۔ اے پروردگار اگر دشمن اسلام قابل ہدایت نہیں تو نیست نابود فرما، اسلام کا بال بولا فرما۔ اے پروردگار امام حجت امام قائم کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں امام زمانہ کے آوان انصار میں شامل فرما، ہمیں ایسا بنا دے جیسے امام زمانہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے پروردگار ہمیں امام زمانہ کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب عطا فرما۔